السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناصر علی، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ناظرین، میں آپ کے سامنے بہت بڑا خلاصہ کرنے جا رہا ہوں۔ جو سیما حیدر کا کراچی کے دوران یہاں جب رہائشی تھی، غلام حیدر پاکستان میں نہیں تھا، تو کس طرح سے اپنی لائف سٹائل کو اسے چینج کیا۔ ناظرین، یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ مکار خاتون ہے، آپ یقین کریں جب گلیوں میں پھرتی تھی تو یہ اس طرح بالکل دلہن کی طرح سجی رہتی تھی، ہر وقت میک اپ کر کے رکھتی تھی تقریباً، اور اسی کے دوران یہ مختلف لوگوں سے کے تعلقات تھے، جس میں یہ مختلف لوگوں سے ملنا جلنا روٹین تھی یعنی اس کی۔ اور اس کے ساتھ جو ایک ہمسائے تھی کلثوم نام کی خاتون لڑکی، جو مسلسل اس کے ساتھ تقریباً ہوتی تھی۔ کبھی بھی اس نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتی تھی، کیونکہ اس کے ظاہر طور پہ وہ اپنے آپ کو کنواری محسوس کرتی تھی، لوگوں کو سامنے ظاہر کرتی تھی کہ میں ایک کنواری عورت ہوں، اور اسی طرح وہ اپنے آپ کو بار بار لوگوں کے سامنے پیش کرتی تھی۔ اس کی عجیب و غریب حالت تھی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک دلہن سجی رہتی ہے، اس سے بھی زیادہ یہ سجی رہتی تھی۔ ناظرین، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک جو غریب ہو اور جس کو تحفظ نہ ہو، وہ تو پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتی ہے، یہ کیسے ایک دلہن کی طرح رہتی تھی؟ اس کو یہ سارے چیزیں کہاں سے ملتی تھی؟ غلام حیدر اس کا خیال نہیں رکھتا تھا؟ کیا اس کا پیسے اتنے اس کے پاس زیادہ تھے کہ یہ دلہن کی طرح سے خیال رہتی تھی تیار ہر ٹائم؟ ناظرین، یہی وہ جو اصل میں بات کچھ اس طرح تھی کہ یہ اکیلی رہتی تھی، والدین اس کے دور تھے، غلام حیدر کے خاندان اس کا روک ٹوک نہیں تھا، یہ پوری طرح عیاشی کی زندگی گزار رہی تھی، اور اس وقت ہر ٹائم گھر میں زیادہ تر ہوتی تھی، دن کے وقت تو یہ موبائل کے اندر گم ہوتی تھی۔ غلام حیدر کے تو شاید شام کو ٹائم ہی بات کرتی تھی زیادہ تر، صبح کے وقت یہ اپنے یاروں دوستوں سے باتیں کرتی تھی اور ان سے ٹائم سیٹنگ کرتی تھی۔ ناظرین، مینا بازار میں ایک جو ہے پارلر ہے، جہاں پر یہ ہمیشہ تیار ہونے کے لیے جاتی تھی۔ شام کے وقت تو بہت زیادہ تیار ہوتی تھی، اور یہ جب وہاں پر پہنچی تو ایک خاتون نے اس کو دیکھا، مسلسل وہ اس کو آبزرو کرتی تھی، یعنی چیک کرتی تھی کہ اتنی تیار ہو کے کہاں جاتی ہے، لیکن کبھی اس نے کہا نہیں، کیونکہ تیار ہونا شاید وہ سوچتی ہے خامد کہ اس کو پسند کرتا ہو اتنا تیار ہونا، جبکہ یہ مختلف لوگوں کے ساتھ تیار ہو کے جاتی تھی۔ مختلف لوگوں میں کہتے تھی آتی تو یہ زیادہ تر رکشے یا بائک پہ تھی، اور لیکن جب جاتی تھی تو ہمیشہ گاڑی لگژری گاڑی ہوتی تھی۔ اس کی جو عیاشیوں کے نام تو وہاں کراچی میں بڑے مشہور ہیں، اس کی یار دوست ڈیلی مختلف لوگوں کے ساتھ جانا اس کا معمول بن چکا تھا۔ ناظرین، یہ ایک عورت جو اپنے آپ کو مظلوم کہہ رہی ہے، یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے غلام حیدر نے 4 سال پہلے طلاق دے دی، 4 سال طلاق ہونے کے باوجود یہ مظلوم عورت کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہاں کی اس مکاریوں میں تمام انڈیا والے لوگ اس کے ساتھ شامل ہیں، اور وہ ایک معصوم سا انسان، معصوم نہیں کہوں گا، سوری یہ تو میرے غلط کہہ دیا، کہ معصوم نہیں ہے، ایک چلاک لومڑی کے ساتھ نے ایک ایسے انسان کو ٹارگٹ کیا جس کے شکل ہی لپو جھنگور کی طرح تھی، یعنی وہ بندر شکل کا والا شخص اس کو مل گیا، اس سے دوستی کر لی، اور اس کے چکر میں اس نے ایک اچھی خاصی زندگی کو، ایک خوش مزاج زندگی کو برباد کر لیا۔ اب یہ وہاں پر پھنس گئی ہے جا کر، اب اس کو واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اس نے سب سے پہلے پاکستان کے خلاف نعرہ بازی کی، مردہ نعرے لگائے، اور کیونکہ یہ انڈیا کے اندر ایک ہی صورت میں رہ سکتی تھی کہ کسی طرح سے یہ پاکستان کے خلاف بیان دے یا اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرے کہ میں بہت مظلوم ہوں، بے سہارا ہوں، بے ساختہ ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، مجھے میرا خامد مارتا رہا ہے، اور میرے بچوں کو بھی کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں ہے وہاں پر۔
عورتوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ جناب اچھا ویوہار نہیں رکھا جاتا۔ ناظرین، ہر وہ ملک، ہر وہ انسان، کسی کے ملک ہو، ہم پاکستانیوں میں خاص طور پہ میں عورتوں کی حکمرانی جو زیادہ حکم مانا جاتا ہے، کیونکہ خامن تو ایک مظلوم انسان ہے، وہ صرف اس کا کام ہوتا ہے باہر جانا، اپنے بچوں کے لیے پیسے کما کے لانا، ٹھیک ہے، اور ان کو دینا، ان کے خیال رکھنا، ہر طریقے سے ان کا خیال رکھنا۔ لیکن اس عورت نے تو اپنے اس خاوند کو، اس شخص کو ظلم دکھا دیا کہ کس طرح سے وہ میرا خیال نہیں رکھتا تھا۔ اور ناظرین، جب یہ انڈیا پہنچ گئی تو ایج کو جب 2 ماہ کے بعد اس کو ایکسپوز کیا گیا، یعنی پتہ چلا کہ یہاں پہ غیر قانونی طور پر ایک گھس بیٹھی یا بیٹھ گئی ہے آ کر، تو اے ٹی ایس کو بچنے کے لیے اس نے ایک وکیل ہائر کیا، اور وہ وکیل اے پی سی نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ اس نے اس کا کیس بڑے اچھے اور حسن سلوک سے دیکھا اور اس کو بیر دلائی۔ جب اے پی سی کو پتہ چلا کہ اس کیس میں تو بڑا مسالہ ہے، مرچی مسالہ ہے، تو کیوں نہ میں بھی اپنے ہاتھ میں رنگ لوں، تو اسی لیے اس نے اس کا ساتھ دیا، اور وہ جو کیس سے زبردستی اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کیس کو ایک نئی شکل دی، جس میں پوری ایک ویڈیو بنائی گئی، جس میں پوری گیم تیار کی گئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ مظلوم ہے، معصوم ہے، یعنی ہر وہ عورتوں کا ویوہار پاکستان میں اچھا نہیں ہوتا، اور پاکستان میں یہ عورتوں کو مارا جاتا ہے یا اسے پیٹا جاتا ہے، یعنی یہ تمام تر اسے باتیں سکھائی گئیں، اور پاکستان کے 15 اگست کے دن پاکستان کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ یہ تمام باتیں اے پی سی کی ہی تھی جو وہ اپنے زبان سے اقرار کر چکی ہے کہ جی اب وہ پھنسی ہوئی ہے وہاں پر، واپسی آنے کا ذریعہ بھی بند کر چکی ہے، تو اب اس کو مجبوری میں یہ اس قسم کے کام کرنے پڑ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اس نے اسلام جیسے مذہب کو چھوڑا، وہ ہندو بن گئی۔ ناظرین، میں ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے ہندو بننے سے میرا یا میرے مذہب کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر وہ ہندو بنی ہے تو اس کا اللہ کا معاملہ ہے، میں ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ ہی اس کو اس کا سزا دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دنیا کے اندر ہی ملے گی۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ شاید اس کو برا نہ محسوس کریں کہ جی یہ ہندو ہندو کہتا ہے بار بار۔ میں ہندوؤں کو یہ ہندو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندو اسلام مذہب کو چھوڑ دیا، اب ہندو بن گئی۔ ناظرین، یہ ہندو بھی نہیں رہی، یہ مرتد ہو چکی ہے۔ مرتد کا کوئی بھی دین مذہب نہیں ہوتا، اس کو کچھ بھی ساہوکار نہیں ہے، نہ اسلام سے، نہ ہندوؤں سے، نہ عیسائی سے، نہ اس کو کرسچن سے، یعنی نہ اس کو سکھوں سے، یعنی جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا کے اندر، اس کا کوئی مذہب ہی نہیں رہا، مرتد ہو چکی ہے، یہ تو کفر میں جا چکی ہے، اور کفر کا فتویٰ اس پہ جاری ہو چکا ہے۔ یہ تمام اس نے صرف انڈیا میں رہنے کے لیے، نیشنلٹی پالنے کے لیے یہ باتیں کی، اور جتنے تہوارات یہ مناتی ہے، اتنے تہوار تو شاید ہندوؤں میں ہو بھی نہ، ہر وہ تہوار مناتی ہے جس کا ایک ہندو مذہب میں ہے، اور کچھ ایسے تہوار بھی مناتی ہے جو اس میں وہ عام عورتیں وہاں کی جو مقامی ہیں وہ نہیں مناتی، لیکن یہ خاص طور پہ مناتی ہے، بتوں کی پوجا کرتی ہے، کہتے ہیں میرے بچے بہت اچھے ہیں۔ ناظرین، یہی وہ باتیں ہیں جو اس کو دوسرے وہاں پہ انڈیا میں آج تک رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ بکواس کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، مظلوم بنی رہتی ہے۔ اب اس کا ایک سب کے سامنے ایک وہ چہرہ سامنے آ گیا، جب پاکستان سے وہ گئی تھی تو پھٹے، یعنی اتنا خاص کوئی اس کے چہرے پہ رونق نہیں تھی، لیکن اب وہاں کے جناب اس کو پیسے مل رہے ہیں، یوٹیوب سے کما رہی ہے، پترکار دے رہے ہیں، نیوز چینل اس کا ساتھ دے رہے ہیں، وہاں پہ من چلے جو اس کے دیور بنے ہوئے ہیں وہ اس کو جناب پوری سپورٹ کر رہے ہیں، پیسوں کی طرح گفٹ دے رہے ہیں، اس کے بچوں کو جناب باہر گھمانے کے لے کے جا رہے ہیں۔ اور سچن مینا جس کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں تھی، آپ اس کو یوٹیوب سے پیسے مل رہے ہیں، اس کے ماں باپ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس کا دادا بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ ناظرین، یہ ہے ایک، میں آپ کو اپڈیٹ بتانا چاہ رہا ہوں، وہ جو اس کا دادا ہے اس کی قبر میں لات ہے، قبر نہیں کہتے، چتا کہیں گے، ہندی میں تو اسے چتا کہتے ہیں نا، آگ پہ جلایا جاتا ہے جس کو، چتا پہ اس کا کام ہے، اور وہ میرے ملک کے بارے میں بدگمانی، یعنی میرے ملک کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے،
تو میں اس کے خلاف بات نہیں کروں گا تو کسی کو. اب وہ سیما نے جب جسے ہی اس کی ڈلیوری کہنے لگا جی میرے پاس ایک بچہ ہونے والا ہے، نیوز چینل والوں نے پوچھا کہ جی آپ یہاں انڈیا میں کیا کیا خوشخبری آنے والی ہے؟ تو اس نے بتایا جی ہاں جی بہت زیادہ خوشخبری. میرے بابا جی نے بتا دیا کہ مجھے انتریامی ہے بابا جی. بابا یہ انتریامی ہے، بابا جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے. یہ ناظرین بابا انتریامی ہے تو اپنے گھر کے حالات کیوں نہیں بدل سکا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنا گھر کے حالات کیوں بدل نہ سکا؟ نترپال جو چور ہے، ڈکیٹ ہے، وہاں کے پتہ نہیں کن کن سے ٹھگتا رہتا ہے، جس کو ہر دن وہاں کے لوکل جو پولیس ہے اٹھائی رکھتی ہے، اندر کر کے رکھتی ہے. اور بھی ان کو ریسنٹلی ان کے ایک بندے کو اندر کیا ہوا تھا، بھتیجا تھا غالباً اس کا. تو وہ کیا کام ہے ان کا؟ سب کا چور ڈکیٹ سارے یہ کام وہ کرتے ہیں. وہ ان کے حالات کیوں نہیں بدل سکا؟ وہ اگر اتنا ہی انتریامی تھا، اس کے پاس اتنی جادو تھے، تو اس کے پاس وہاں اس کے کیوں نہ اپنے گھر کے حالات بدلے؟ 2 وقت کی کھانے کی روٹی نہیں تھی ان کے پاس. وہ سیما جو پاکستان سے غلام حیدر کے پیسے لے کے جا چکی ہے، وہاں پر اس کو جناب سارے پیسے استعمال کیے، اور جناب یوٹیوب سے ایک ذریعہ بن گیا پیسے کمانے کا. لوگوں کو پترکار جو وہاں کے لوکل لوگ آتے ہیں وہ ان کو پیسے دیتے ہیں جو اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، یعنی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اے پی سی کبھی اس کو وہاں اپنے فارم ہاؤس لے جاتا ہے، کبھی کسی کو ملا رہا ہے، کبھی کسی کو ملا. تو پیسے اس کے پاس کیوں نہ ہو؟ جب وہ پاکستان میں یہ کام کر رہی تھی تو وہاں پہ کیوں نہیں کر رہی؟ آپ خود اپنے دل سے فیصلہ کریں، اپنے دل سے یہ کریں کہ ابھی بھی آج بھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں غلام جب سوال کر رہے تھے اس سے، اس کے ایڈوکیٹ جناب روشن عظیم صاحب، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ پہلے جھوٹ نہیں بولتی تھی، وہ بہت اچھی خاتون تھی، وہ اس نے میرے کبھی سے محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ. لیکن اب وہ وہاں پہ پھنس چکی ہے. ناظرین کیا وہاں پر واقعی ہی اس کے بچوں کو بندی بنایا گیا ہے؟ کیا وہ ایک پھنسی ہوئی عورت ہے؟ کیا وہاں کے واقعی اس کو جناب ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اسے بیانات لیے جا رہے ہیں؟ کیا وہ اتنی مظلوم ہو چکی ہے، وہاں پھنس چکی ہے کہ واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہے؟ کیا وہ واقعی ہی اس لڑکے سے محبت کرتی ہے چوہے سے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ اسے کو محبت کی جا سکتی ہے؟ ناظرین صرف میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں جس کا میں نے آپ کو شروع میں ویڈیو میں کہا تھا. اس میں اس کو ہندی فلموں میں کام کرنے کا بہت شوق تھا، اس کو ڈانس کرنے کا بہت شوق تھا. وہ چاہتی تھی میں وہاں کی جس طرح اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں کر کے دکھاؤں لوگوں کو، اور اپنے حسن سے لوگوں کو اپنے دیوانہ بناؤں. اسی لیے وہ انڈیا گئی. پیار شیار کا چکر کوئی نہیں ہے، صرف ہندی فلموں میں کام کرنے کے لیے گئی ہے، اور اس کا یہی مقصد ہے جس کی وجہ سے یہاں سے وہ گئی ہے. ناظرین آپ میرے ساتھ بنے رہیں، میں انشاءاللہ نئی اپڈیٹ سے حاضر رہوں گا دوبارہ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.